بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین انہ خیر ناصر ومعین وصلی اللہ علی محمد واہل بیتہ الطیبین الطاہرین۔ پروردگار عالم آپ تمام عزیزان کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے۔ الحمدللہ ہماری گفتگو محاورات فی الالہیات میں باب اول اور فصل اول میں تمام ہوئی۔ باب اول کے فصل ثانی کو، دوسری فصل کو اب شروع کرنے جا رہے ہیں خداوند متعال کے حول و قوت سے۔ اچھا، اس فصل ثانی کے اندر جو یہاں پر ذکر ہوگا وہ براہین اثبات وجود ثانی ہے۔ خداوند منان کے وجود کے اثبات کے لیے جو معمولاً دلائل پیش کیے جاتے ہیں، ان میں سے 3 دلائل کو اس فصل دوم میں استاد سبحانی دام ظلہ العالی بیان فرماتے ہیں۔ دلیل اول برہان نظم ہے اور دوسری دلیل برہان حدوث ہے اور تیسری دلیل برہان امکان و وجوب ہے کہ ان میں سے جو واضح ترین اور روشن ترین دلیل ہے کہ جس میں بہت زیادہ مقدمات فلسفی کی ضرورت نہیں ہے، وہ برہان نظم ہے کہ برہان نظم کے ذریعے سے اس بات کرتے ہیں کہ پروردگار عالم کا وجود ثابت ہوتا ہے، اس کائنات کے لیے ایک عالم اور قادر ہستی کا وجود ثابت ہوتا ہے کہ جس نے اس کائنات کو وجود دیا ہے۔ اچھا، آتے ہیں برہان نظم کی طرف۔ سب سے پہلا نقطہ جو یہاں پر سمجھنا ضروری ہے وہ یہ ہے کہ نظم کسے کہتے ہیں۔ نظم کے اندر 3 چیزوں کا ہونا ضروری ہے۔ جہاں پر بھی یہ 3 چیزیں ہوتی ہیں ہم وہاں پر کہتے ہیں کہ نظم پایا جاتا ہے۔ پہلی چیز یہ ہے کہ مختلف امور کا ایک ایسا مجموعہ کہ جس مجموعے کے اندر باہمی تناسب موجود ہے اور اس باہمی تناسب کی بنا پر ایک ہدف اور مخصوص غایت رکھتا ہو۔ یہ نظم کی تعریف ہے۔ پس پہلی چیز کیا ہوئی کہ مختلف چیزوں کا مجموعہ ہونا چاہیے ایک۔ دوسرا نقطہ یہ کہ ان مختلف چیزوں کے اندر تناسب ہونا چاہیے، باہمی ہم آہنگی ہونی چاہیے۔ 2، تیسرا یہ کہ اس باہمی ہم آہنگی اور تناسب کی بنا پر ایک ہدف واحد کی طرف وہ رواں دواں ہے، ایک مخصوص غایت اس سے حاصل ہوتی ہے۔ یہ نظم کی تعریف ہے اور نظم کے بنیادی یہی 3 ارکان ہیں۔ میں ایک چھوٹی سی مثال دوں۔ مثلا آپ فرض کریں ایک گھڑیال، پیچیدہ چیزوں کی طرف نہیں جاتے، گھڑیال۔ اب یہاں پر آپ کو گھڑیال کے اندر مختلف چیزیں ملیں گی۔ حد اقل 3 کانٹے ہوتے ہیں، 12 عدد لکھے ہوئے ہوتے ہیں، پھر ان اعداد کے مابین ایک مخصوص فاصلہ ہوتا ہے، پھر ایک چھوٹی سی مشین اس کے اندر ہوتی ہے، پھر اس چھوٹی سی مشین میں مثلا بیٹری ڈالنے کی ایک جگہ ہوتی ہے، بیٹری کی ایک جگہ ہوتی ہے،
جب اس مخصوص جگہ پر آپ بیٹری کو ڈالتے ہیں تو ایک مخصوص تناسب کے ساتھ وہ تینوں کانٹے حرکت کرتے ہیں. ایک جلدی جلدی میں حرکت کرتا ہے کہ جو سیکنڈز بتاتا ہے، ایک اس کی نسبت سے تھوڑا سا آہستہ چلتا ہے کہ جو کانٹا منٹ بتاتا ہے، اور ایک کانٹا ہے جو بالکل سلو چلتا ہے کہ جو گھنٹوں کا پتہ دیتا ہے ہمیں. اب یہاں پر دیکھیں آپ کے پاس مختلف چیزیں ہیں. پہلا نقطہ ہے کہ بس یہاں پر مختلف چیزیں ہیں. ان مختلف چیزوں کے اندر باہمی ہم آہنگی بھی ہے کہ وہ جو سیکنڈز والا کانٹا ہے وہ جب گھومتا ہے، مثلا ایک پورا چکر لگاتا ہے تمام اعداد پر، تو منٹ والا کانٹا تھوڑا سا سرکتا ہے. پھر وہ منٹس والا کانٹا جب پورا ایک دور لگاتا ہے تو پھر وہ جو گھنٹے والا کانٹا ہے وہ سرکتا ہے اور آگے جاتا ہے. تو آپ دیکھ رہے ہیں ان کے اندر ایک باہمی تناسب بھی پایا جاتا ہے، اور ایک ہدف واحد بھی ہے، غایت مقصودہ بھی ہے کہ جو اس سے حاصل ہوتی ہے. خب وہ غایت مقصودہ اور ہدف کیا ہے کہ آپ کو ٹائم کا پتہ چلتا ہے. تو جہاں پر بھی نظم ہوتا ہے وہاں پر یہ تینوں چیزیں ہوتی ہیں. مختلف اشیاء کا مجموعہ بھی ہوتا ہے، ان کے اندر باہمی ایک تناسب بھی ہوتا ہے، اور اس تناسب کے پیچھے ایک غرض و غایت بھی ہوتی ہے. اچھا، یہ تو ہو گئی نظم کی تعریف. اب آئیں برہان کو قائم کریں. فرماتے ہیں کہ برہان نظم کے دو مقدمے ہیں. ایک مقدمہ حسیہ ہے اور ایک مقدمہ عقلیہ ہے. مقدمہ حسیہ برہان نظم کا یہ ہے کہ اس پوری کائنات کے اندر آپ ایک مخصوص نظم کو دیکھتے ہیں. جتنے بھی موجودات ہیں، چھوٹے سے چھوٹے موجود سے لے کر بڑے سے بڑے موجود تک، ان کے اندر بھی نظم موجود ہے، اور ان کا آپس میں جو باہمی ارتباط ہے وہ بھی ایک مخصوص تناسب کے ساتھ ہے. اور نتیجتاً اس مخصوص تناسب کی وجہ سے مخصوص اہداف اور نتائج بھی ہمارے سامنے آتے ہیں. تو اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ اس کائنات کے اندر چھوٹے سے چھوٹا حتیٰ ایٹم بھی ہے، اس کو بھی ابھی جو چیر پھاڑ کر دیکھا ہے تو اس کے اندر بھی ایک مخصوص نظام ہمیں ملا ہے، مخصوص نظم ملا ہے. اور پھر موجودات کا آپس میں ارتباط بھی ہے. ہر موجود دوسرے موجود پر خاص طریقے سے اثر انداز ہوتا ہے، اس کے تأثیر کی وجہ سے خاص قسم کے نتائج ہمارے سامنے آتے ہیں. تو میرے خیال میں اس نظم کو اس عالم کے اندر ثابت کرنے کے لیے کسی لمبی چوڑی تقریر کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ جو بندہ بے دین ہے، خدا کو بھی نہیں مانتا، وہ بندہ بھی کہتا ہے کہ اس کائنات کے اندر بلا کا نظم موجود ہے. بہت ہی عظیم اور دقیق طریقے سے اس کے اندر نظم موجود ہے، اس کا انکار نہیں ہے. اچھا، یہ مقدمہ حسیہ ہے اور مقدمہ تجربی ہے کہ خوب آپ جائیں، جا کر دیکھیں، محسوس کریں، مشاہدہ کریں گے کہ پوری کائنات کے اندر آپ کو نظم و ضبط ملتا ہے. دوسرا مقدمہ عقلی ہے. مقدمہ عقلی یہ ہے کہ ہماری عقل کہتی ہے کہ جہاں پر بھی نظم موجود ہوگا، جہاں پر بھی دقیق نظم موجود ہوگا، اس کا مقصد یہ ہے کہ اس نظم کے پیچھے ایک قادر اور عالم ناظم موجود ہے. کیونکہ کوئی بھی نظم عالم اور قادر ناظم کے بغیر وجود میں نہیں آتا. مثلا کوئی بندہ تصور کر سکتا ہے کہ یہ جو مثلا ہمارے کلاس روم کے اندر گھڑیال لگا ہوا ہے، یہ گھڑیال ایسے ہی اچانک خود سے آ کر کوئی ٹکڑا وہاں سے اڑا، کوئی ٹکڑا وہاں سے اڑا، ہوا کے مختلف ٹکڑے اڑاتے آئے اور ایک جگہ پر جمع ہوئے اور آپس میں ان کا ارتباط ہوا اور اچانک سے ہمارے سامنے ایک گھڑیال بن گیا. کوئی بھی عاقل بندہ اس طریقے سے کہے گا؟ جس کے سامنے آپ بات کریں گے سامنے والا پلٹ کے یہ کہے گا کہ بھیا آپ مجھے بیوقوف سمجھتے ہیں کیا؟ کون سا عقل مند انسان آپ کی اس بات کو تسلیم کرے گا؟ تو جہاں پر بھی نظم موجود ہے وہاں پر ناظم کا ہونا ضروری ہے. برہان نظم کے اندر روح
استدلال برہان نظم کا یہی مقدمہ عقلیہ ہے کہ جہاں پر بھی نظم موجود ہے ہر عقل مند انسان کہتا ہے کہ وہاں پر ناظم کا ہونا ضروری ہے. کیسے ہو سکتا ہے کہ ناظم کے بغیر اتنا دقیق اور عمیق نظم وجود میں آیا ہے؟ خوب جب یہ دونوں مقدمے ہیں تو بالکل اس بات واجب بالکل آسان ہے کہ کائنات کے اندر نظم موجود ہے. خوب جب کائنات کے اندر نظم موجود ہے تو اس کو نظم دینے والی ایک قادر اور عالم ذات ہونی چاہیے. یہ عقلی طور پر واضح سی بات ہے. لہذا اس کائنات کے لیے ایک قادر اور عالم ذات کا ہونا ضروری ہے کہ جو اس کائنات کو چلائے. یہ برہان نظم کا خلاصہ ہے کہ جو بالکل واضح اور سادہ سا ہے. اس کی عبارت پڑھتے ہیں پھر دیکھتے ہیں آگے. الفصل الثانی برہان النظم و اثبات وجود الصانع العلیم. فرماتے ہیں کہ دوسری فصل برہان نظم کے بارے میں ہے اور ایک ایسی ذات کہ جو علیم ہے اور اس کائنات کے لیے صانع اور خالق کی حیثیت رکھتی ہے اس کے وجود کا اثبات. ان البراہین الدالۃ علی وجود خالق لہذا الکون ومفیض لہذہ الحیات کثیرۃ متعددۃ. یہ ان کی خبر ہے. فرماتے ہیں کہ بے شک وہ براہین کے جو دلالت کرتے ہیں کہ اس عالم اس ہستی کے لیے ایک خالق ہے اور اس کو حیات دینے والا ایک مفیض ہے جس نے اس کی حیات کو اسے عطا کیا ہے. فرماتے ہیں ان البراہین الدالۃ کثیرۃ متعددہ، بہت زیادہ ہے. ونحن نکتفی بتقریر ثلاثۃ منہا، ہم ان براہین میں سے 3 براہین کی تقریر، یہ تقریر یعنی تبیین بیان کرنا، اور کاف اس کاف کے ساتھ تقریر یعنی بار بار کہنا ہے. یہ کاف قلم کے ساتھ تقریر یعنی تثبیت بیان کرنا. برہان النظم، برہان الحدوث، برہان الامکان والوجوب، یہ 3 براہین ہیں. ففی ھذا الفصل نبین برہان النظم ونقول. فرماتے ہیں اس فصل کے اندر ہم برہان نظم کو بیان کرتے ہیں اور عرض کرتے ہیں. ان من اوضح البراہین العقلیہ، براہین عقلیہ میں سے واضح ترین برہان و ایسرھا تناولا للجمیع، سب کے اخذ کرنے کے لیے جو آسان ترین برہان ہے ہوا برہان النظم، وہ برہان نظم ہی ہے. اس کے علاوہ بقایا دوسرے جتنے بھی براہین ہیں بہرحال ان میں مقدمات عقلیہ اور فلسفیہ موجود ہیں. یہ کیا ہے برہان؟ وہو الاہتداء الی وجود اللہ سبحانہ، یہ خداوند متعال کے وجود کی طرف ہدایت پانا ہے. ان طریق مشاہدۃ النظام الدقیق، اس دقیق نظام کے مشاہدے کے ذریعے سے کہ البدیع، کہ اس جیسا نظام پہلے نہیں تھا. السائد، کہ جو متسلط ہے، تسلط رکھتا ہے. سائد یعنی جو تسلط رکھتا ہے، موجود ہے. فی عالم الکون، عالم کون اور اس عالم ہستی کے اندر جو نظام موجود ہے. والتفکر فیہ، یہ عطف ہو رہا مشاہدت پر، یعنی ان طریق مشاہدت النظام الدقیق و ان طریق التفکر فیہ، اور اس نظام میں تفکر کرنے سے ہم وجود باری تعالیٰ کو ثابت کرتے ہیں. پہلا نقطہ، ما ہوا نظم، نظم کسے کہتے ہیں؟ ویسے نظم لغت میں جو ہار پرویا جاتا ہے نا، اس کے اندر مختلف ہیرے ڈال کے جب آپ ایک ہار پروتے ہیں اس کو نظم کہتے ہیں. یا مثلا جو ایک تسبیح ہے نا، اس کے مختلف دانوں کو پرویا جاتا ہے ایک دھاگے کے اندر، اس پرونے کو نظم کہا جاتا ہے. لغوی معنی اس کا یہی ہے. ان مفہوم النظم من المفاہیم الواضحۃ لدى الاذہان، فرماتے ہیں کہ بے شک مفہوم نظم مفاہیم واضحہ میں سے ہے. ہر انسان کے ذہن میں پتہ ہے کہ نظم کسے کہتے ہیں. ومن خواص سے ہی، اور نظم کی خاصیتوں میں سے یہ ہے کہ انہو، یہ نظم
یتحقق بین امور مختلفۃ. پہلا نقطہ نظم کے اندر جو پہلا رکن ہے وہ یہ ہے کہ یہ نظم مختلف امور کے مابین متحقق ہوتا ہے. مختلف چیزیں ہوتی ہیں. سواء کانت اجزاء لمرکب. اب فرق نہیں پڑتا کہ وہ مختلف چیزیں کسی ایک مرکب کا جز ہوں. جس طریقے سے میں نے مثال آپ کی خدمت میں عرض کی گھڑیال والی. اب اس کے مختلف جو ٹکڑے، ایک کانٹا دوسرا کانٹا، اسی طریقے سے بیٹری، اسی طریقے سے وہ مشین، اب یہ مختلف ٹکڑے ہیں ایک ہی مرکب کے. سواء کانت اجزاء لمرکب، چاہے ایک مرکب کے وہ اجزاء ہوں، او افرادا من ماہیت واحدۃ، یا وہ ایک مرکب کے اجزاء نہ ہو بلکہ ایک حقیقت کے مختلف افراد ہو. مثلا جیسے شہد کی مکھی کے چھتے کی مثال لیں آپ. وہاں پر جو شہد کی مکھی کا جو چھتا ہوتا ہے وہاں پر مختلف مکھیاں ہوتی ہیں نا، ان کے اندر بھی ایک خاص قسم کا نظم برپا ہے. آپ اس پر جا کر تحقیق کریں تھوڑا سا، آپ کو پتا چلے گا کہ یہ جو شہد بننے کا مرحلہ ہے یہ کس طریقے سے گزرتا ہے، کن مراحل سے گزرتا ہے، کہ وہاں پر ایک ماہیت کے مختلف افراد ہیں جو ایک نظم کو تشکیل دیتے ہیں. او افرادا من ماہیت واحدۃ، ماہیت یعنی وہی حقیقت واحدہ. او ماہیات مختلفۃ، یا نہ ایک ماہیت کے مختلف افراد نہیں ہیں بلکہ مختلف ماہیات کے مختلف افراد ہیں. ایسے بھی ہو سکتا ہے. مثلا جب آپ گھر بناتے ہیں اس گھر کے اندر مختلف اجزاء ہوتے ہیں، درست ہے، اور مختلف اجزاء کیا ہے، مختلف ماہیات کو تشکیل دینے والے ہوتے ہیں. ان کو آپس میں جیسے ہی آپ جمع کرتے ہیں ان سے ایک خاص قسم کا نظم آپ کے سامنے آتا ہے. فَهُنَاكَ تَرَابُطٌ وَتَنَاسُقٌ بَيْنَ الْأَجْزَاءِ، پس ہمارے سامنے ان اجزاء کے درمیان ایک طرح کا رابطہ ہے اور ایک طرح کی ہم آہنگی ہے. او توازن و انسجام بین الافراد، یا اگر مختلف افراد ہیں تو ان افراد کے درمیان ایک توازن ہے اور ایک انسجام اور ہم آہنگی ہے کہ یؤدی الی ہدف و غایت مخصوصۃ، جو ہمیں پہنچاتی ہے ایک ہدف اور ایک مخصوص غایت کی طرف. کالتلاؤم الموجود بین اجزاء الشجر، جس طریقے سے شجر کے اجزاء کے درمیان ایک خاص طریقے کا رابطہ ہے، ایک خاص طریقے کی ملائمت ہے، ارتباط ہے. یا وقت توازن الحاصل بین حیات الشجر والحیوان، یا وہ توازن کہ جو شجر کی زندگی میں اور حیوان کی زندگی میں پایا جاتا ہے. اس پر آپ غور کریں جا کر کہ حیوان کی زندگی ایک طریقے سے شجر کی زندگی کے ساتھ جڑی ہوئی ہے. اگر پوری دنیا کے اندر ایک بھی درخت نہ ہوتا تو حیوان نہیں ہوتے، ان کے اندر بھی ایک طریقے کا ارتباط پایا جاتا ہے. بہرحال یہ نظم کی ابتدائی تعریف کہ سمجھ میں آیا کہ نظم کے اندر 3 نکات ہیں. مختلف چیزیں، ان مختلف چیزوں کی آپس میں ہم آہنگی اور ہدف واحد. تقریر و برہان نظم، برہان نظم کا بیان. ان برہان النظم یقوم علی مقدمتین، برہان نظم 2 مقدموں پر قائم ہے. احداہما حسیہ والاخری عقلیہ. فرماتے ہیں کہ ان 2 مقدموں میں سے ایک مقدمہ حسی ہے اور دوسرا مقدمہ عقلیہ ہے. اما الاولی، جو مقدمہ حسی ہے کہ جس کو آپ محسوس کر سکتے ہیں، وہ یہ ہے فَهِيَ هُنَاكَ نِظَامًا سَائِدًا عَلَى الظَّوَاهِرِ الطَّبِيعِيَّةِ، ہمارے سامنے ایک نظام ہے کہ جو تمام طبیعی ظواہر پر تسلط رکھتا ہے. سائدن یعنی ای متسلطن، ظواہر فارسی میں ترجمہ کرتے ہیں پدیدہ،
جو مختلف موجودات آپ ترجمہ کریں، اس عالم طبیعت کے اندر جو مختلف موجودات ہیں یہ ترجمہ کریں۔ نظاماً ساعداً، ایک نظام ہے کہ جو متسلط ہے ان موجودات طبیعیہ پر، طبیعی موجودات پر قائم ہے، ان پر تسلط رکھتا ہے۔ التی یعرفها الانسان، وہ موجودات طبیعیہ، وہ ظواہر طبیعیہ کہ جن کو انسان جانتا ہے، اما بالمشاہدۃ الحسیۃ الظاہرہ، یا تو حسی اور ظاہری مشاہدے کے ذریعے سے دیکھتا ہے کہ ہاں یار یہاں پر اس طریقے کا باقاعدہ خاص طرح کا نظام ہے، وَإِمَّا بِفَضْلِ الْأَدَوَاتِ وَالطُّرُقِ الْعِلْمِيَّةِ التَّجْرِبِيَّةِ، یا جو علمی طریقہ ہے، سائنسی طریقہ ہے، مختلف آلات ہیں، ان آلات کی برکت سے اس موجودات طبیعی کے اندر ایک نظام کو محسوس کرتا ہے۔ اما بفضل الادوات، یا ان آلات کی برکت کی وجہ سے، والطرق العلمیۃ التجربیہ، اور تجربی جو علمی سائنسی طریقہ کار ہے اس کے ذریعے سے جانتا ہے۔ مثلا دن اور رات کا آنا جانا ایک خاص نظم کے مطابق یہ انسان مشاہدہ کرتا ہے، لیکن خود ایٹم کے اندر جو نظام موجود ہے، الیکٹران، پروٹون، پتہ نہیں کیا کیا ان کے اندر جو موجود ہے، خوب اس کو ان مخصوص آلات کے ذریعے سے انسان جانتا ہے۔ وما زالت العلوم الطبیعیہ، یہ جتنے بھی علوم طبیعیہ ہے، فزکس وغیرہ، تکشف و مظاہر، آئے دن مختلف مظاہر کو کشف کرتے ہیں، وابعادا جدیدۃ من النظام السائد فی عالم الطبیعہ، اس عالم طبیعت پر جو قانون مسلط ہے اس کے نظام کے آئے دن نئے نئے بعد، نئے نئے زاویے ہمارے سامنے کشف کرتے ہیں۔ وَهُنَاكَ الآلاف من الرسائل والکتب، یہاں پر ہزاروں رسالے، کتابیں المؤلفہ حول العلوم الطبیعیہ، جو ان علوم طبیعیہ کے بارے میں لکھے گئے ہیں، یہ سارے کے سارے ملیئۃ، بھرے ہوئے ہیں، بذکر ما للعالم الطبیعی، اس بات کے ذکر کے لیے کہ اس عالم طبیعی کے اندر کیسا عجیب نظام ہے، من النظام المعجب، تعجب میں ڈالنے والا نظام، اس عالم طبیعت کے اندر جو تعجب میں ڈالنے والا نظام ہے، آئے دن مختلف کتابوں کے اندر، رسالوں کے اندر آپ پڑھتے رہتے ہیں۔ فلا حاجت الی تطویل الکلام فی ھذا المجال، لہذا اس بارے میں لمبی چوڑی گفتگو کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ وَأَمَّا الثَّانِیَہ، اور مقدمہ دوم، فَهِیَ أَنَّ الْعَقْلَ بَعْدَمَا لَاحَظَ النِّظَامَ، ہماری عقل جب ایک نظام کو ملاحظہ کرتی ہے، دیکھتی ہے، وَمَا يَقُومُ عَلَيْهِ، اور اس چیز کا ملاحظہ کرتی ہے کہ جس پر یہ نظام قائم ہے، یعنی من المحاسبہ، وہ جو حساب کتاب ہے، والتقدیر، خاص اندازہ، والتوازن والانسجام، ایک ہم آہنگی، نظم و ضبط، اس کے اندر جو ایک خاص طریقے کا انسجام اور ہم آہنگی ہے، جب اس کو ہماری عقل دیکھتی ہے تو یحکم بالبداہہ، واضح طریقے سے حکم کرتی ہے کہ بأن امرا ھکذا شأنہ، اگر کوئی چیز جو اس طرح کی ہو، یعنی جس کے اندر ایسا نظام موجود ہو، یمتنع صدورہ الا عن فاعل قادر علیم، محال ہے کہ وہ صادر ہو مگر ایسے فاعل سے کہ جو قدرت رکھتا ہے، علیم ہے، صاحب ارادہ اور قصد ہے، اسی سے یہ نظام وجود میں آ سکتا ہے۔ وَيَسْتَحِيلُ تَحَقُّقُهَا صُدْفَةً، اچانک اس کا وجود میں آنا محال ہے۔ وَطَبْعًا يَسْتَحِيلُ تَحَقُّقُهَا طَبْعًا لِحَرَكَاتٍ فَوْزِيَّةٍ للمادۃ الامیا السما، کہ محال ہے کہ ایسا نظام ان اچانک حرکات کی تابعیت میں وجود میں آئے جو اس مادے کی حرکتیں ہیں کہ جو اندھا بھی ہے اور بہرا بھی ہے، یعنی وہ مادہ کہ جو خود اپنے اندر نہ علم رکھتا ہے نہ شعور رکھتا ہے، اس کی اچانک حرکات کی وجہ سے ایک بہترین نظام وجود میں آ جائے، عقل اس کو محال سمجھتی ہے۔ مثلا میں آپ کے سامنے ایک بہترین کتاب رکھوں اور آپ کو کہا جائے کہ یہ کتاب میرے 2 سالہ بچے نے لکھی ہے،
آپ کہیں گے کہ بابا کیسے؟ کہا کہ ایسے ہر روز میں اس کو کمپیوٹر پر بٹھاتا تھا، وہ الٹے سیدھے بٹن لگاتا تھا، ان الٹے سیدھے بٹنوں کے لگانے کی وجہ سے یہ کتاب وجود میں آ گئی، ایک دقیق اور فلسفی کتاب۔ تو سامنے والا پلٹ کے کہے گا کہ بھئی آپ نے مجھے بیوقوف سمجھا ہوا ہے، کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک بے شعور سا بچہ آ کر اتنی عالمانہ کتاب لکھے؟ واقعاً اسی طریقے سے فَإِنَّ تَصَوُّرَ مَفْهُومِ النَّظْمِ، فرماتے ہیں کہ خود اس مفہوم نظم کا تصور وَأَنَّهُ مُلَازَمٌ لِلْمُحَاسَبَةِ وَالْعِلْمِ، اور نظم لازم ملزوم ہے حساب کتاب اور علم کے، کہ بابا جہاں پر بھی نظم ہوگا وہاں پر حتماً کوئی محاسب ہے جس نے حساب کتاب اندازہ لگایا ہے، پھر ان کا آپس میں ارتباط دیکھا ہے، پھر اس کے بعد ان چیزوں کو جوڑا ہے۔ فرماتے فقط فَإِنَّ تَصَوُّرَ مَفْهُومِ النَّظْمِ يَكْفِي فِي التَّصْدِيقِ بِأَنَّ النَّظْمَ لَا يَنْفَكُّ عَنْ وُجُودِ نَاظِمٍ عَالِمٍ أَوْجَدَهُ، یہ کافی ہے کہ آپ کا ذہن آ کر تصدیق کرے کہ نظم کبھی بھی ایک ایسے ناظم سے کہ جو عالم ہے، جس نے اس نظم کو وجود دیا ہے، اس سے جدا نہیں ہو سکتا۔ وَهَذَا عَلَى غَرَارِ حُكْمِ الْعَقْلِ، فرماتے ہیں کہ یہ اس عقلی حکم کی طرح ہے کہ بِأَنَّ كُلَّ مُمْكِنٍ فَلَهُ عِلَّةٌ مُوجِدَةٌ، جو بھی ممکن الوجود ہے، کہ انشاءاللہ برہان امکان و وجود میں اس کی توضیحات دیں گے۔ ممکن الوجود یعنی ایسا موجود جس کے پاس اپنی طرف سے نہ وجود ہے نہ عدم ہے، اپنی طرف سے وجود نہیں ہے، جس کی وجود اور عدم دونوں کی طرف نسبت برابر ہے۔ عقل کہتی ہے کہ جو ممکن ہے اس کے لیے علت کی ضرورت ہے، وگرنہ علت کے بغیر ممکن الوجود موجود نہیں ہو سکتا۔ وغیر ذالک من البدیہیات العقلیہ، اور اس کے علاوہ جو دوسرے بدیہیات عقلیہ ہیں ان کی طرح یہ بھی حکم ہے کہ ناظم کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ اگر نظم ہے تو ایک عالم و قادر ناظم ضرور ہوگا۔ خود یہ برہان نظم کی تقریر انشاءاللہ کل والے درس میں اس برہان نظم کے لیے کچھ نقلی بیانات جو قرآن اور روایات کے اندر وارد ہوئے ہیں ان کی طرف اشارہ کریں گے، اور پھر تیسرے مرحلے میں برہان نظم پر ڈیوڈ ہیوم نے جو اشکالات اٹھائے کہ 6 اشکالات ہیں اس کے معروف، ان اشکالات کا ذکر کریں گے اور جواب دیں گے۔ وصلی اللہ علی محمد و آل